السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کی ساری چیزیں بنائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور جو بھی کچھ ہے وہ سارا کا سارا نظام سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا، ہمارا مکمل طور پر یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس بات کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بنا دلیل کے، بنا ثبوت کے مانتا ہوں کہ اللہ ہے، اور اللہ ہی کی یہ ساری کی ساری دنیا تخلیق ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کا ہونا سمجھ میں نہیں آتا، یعنی ان کے عقل میں نہیں آتا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی خدا ہے، کوئی گوڈ ہے۔ ایک صاحب ہیں جو پہلے مسلمان تھے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اللہ ہے۔ اسی کشمکش میں وہ اسلام سے فرقے مرتد ہو گئے، اور اب وہ مفتی صاحب کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے۔ تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، ان کا سوال یہ ہے کہ میری عقل میں نہیں آتا کہ اللہ ہے، میں کیسے مانوں، بتلائیے۔ جبکہ ہمارے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں الحمدللہ بنا دلیل کے مانتا ہوں، اور میں ہی نہیں بلکہ ہر مومن، ہر مسلمان، جو انسان صرف اپنے جسم کے اندر غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ ہاں، میرے جسم کی جو تخلیق ہے، اس کے اندر جو اتنی ساری نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں یقیناً اللہ نے ہی بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بنا کسی دلیل کے، بنا کسی ثبوت کے اللہ کو مانتا ہوں۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں ایسے، اب یہ ایک مسلمان تھے، مرتد ہو گئے، اور ان کا سوال ہے کہ میری عقل میں اللہ نہیں آتا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہا، اور اس کے جواب میں حضرت مفتی صاحب نے، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے کس طریقے سے ان کو سمجھایا اور کیا کیا بتلایا۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو پورا دیکھیں اور اپنے اظہار بھی کمنٹ میں ظاہر کریں۔ آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے کو ملا، یا آپ کی کیا رائے ہے، یا مفتی صاحب نے کیا کیا، اور اس لڑکے کا، جو آدمی سوال کر رہا ہے، اس کا سوال صحیح ہے یا غلط ہے۔ جو بھی آپ کی رائے ہو، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہو، اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور فرمائیں۔ آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام، کون آئے ہیں؟ پاکستانی ایتھیسٹ۔ پاکستانی ایتھیسٹ، جی بھائی۔ جی، میرا قرآن مجید پر ایک سوال ہے۔ اچھا، پہلے تو مجھے بتائیں، ایتھیزم کب سے اختیار کیا آپ نے؟ کتنے سال ہو گئے؟ پر ہی ہوتے ہیں۔ بس کوئی ایک ڈیڑھ سال ہوا ہے بس۔ اچھا، تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے کی کیا؟ یہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر نہیں، پرابلم آف ایول نہ پوچھا کریں، پوچھیں پرابلم آف گڈ کی وجہ سے۔ پرابلم آف گڈ چل رہی ہے، تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ایگزسٹنس آف گاڈ کے تعلق سے سوال آیا ہے نا؟ جی جی، آیا تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے نا؟ نہیں، ریشنلٹی کی وجہ سے۔ ریشنلٹی کی وجہ سے آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے، صحیح ہے، بہت بڑا لفظ آپ نے بولا ہے۔ تو ہم ذرا ریشنلٹی کو دیکھتے ہیں۔ جی، تو کیا ہے ریشنلٹی کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں، میں جو ہوں نا، وہ سچائی کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، اسلام غلط ہے، ایتھیزم ٹھیک ہے۔ جو سچ ہے نا، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا صحیح ہے۔ اب ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سچ کو پہچاننے کا کیا طریقہ آپ کے ذہن میں ہے؟ لاجک اور ریزن، ریشنلٹی۔ ٹھیک ہے، لاجک، ریزن، ریشنلٹی، آپ اتنے بڑے بڑے لفظ بول دیے آپ نے۔ آپ مجھے ایک واضح انداز سے بتائیں کہ مان لو ایک سچ ہے، لیکن دو لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، دونوں لاجیکل بات کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ سچ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے سچ نہیں ہے، دونوں کے پاس لاجیکل آرگیومنٹ ہے۔ اب کیسے مانیں گے؟ تو آرگومنٹ کو دیکھیں گے نا، کہ کیسے دیکھیں گے؟ کون سا عقل میں آتا ہے۔ وہ مطلب آپ کی پرسنل عقل میں وہ کیسے آ رہا ہے؟ تو بعض مرتبہ ایک آدمی کی عقل میں ایموشنز، اس کے اپنے ایموشنز کی وجہ سے وہ چیز زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ریشنلٹی ہے۔ اب کیسے آپ سیپریٹ کریں گے ایموشنز اور ریشنلٹی کو؟ وہ تو جیسے اپنا دماغ کرے گا، اب اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک لاجک دیتا ہوں کہ بھائی اس کائنات کا جو
ہم یہ اس کائنات کے انفینٹ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کائنات کو جب یہ آئی ہے 14 بلین سال پہلے، اس سے پہلے ایک دوسری کائنات تھی، اس سے پہلے دوسری کائنات تھی. میٹر ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا آیا ہے، بس یہ الگ الگ فارم میں سامنے آ رہا ہے. جیسا کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ایک میٹر ہے، کبھی وہ کسی فارم میں آ جاتا ہے، کبھی کسی فارم میں. اور ویسے بھی لا آف تھرموڈائنمکس ہے کہ میٹر اینڈ انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ نور کین دے بی ڈسٹرائڈ. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، تو ایک لاجک ہے. تو آپ اس لاجک کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں، لاجک کو مانتے ہیں. ہاں، اس والی لاجک کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. میٹر کین نیور بی کریٹڈ نور کین اٹ بی ڈسٹرائڈ، اور میٹر جو ہے وہ انفینٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو مان کریٹ لیا ہو آپ نے؟ سکتا ہے، میٹر کریٹ ہو سکتا ہے. بگ Create ہو بینگ کے سکتا بعد کریٹ ہوا ہے نا. نہیں بگ بینگ کے بعد. بگ بینگ کے بعد. اچھا، بگ بینگ سے پہلے؟ وہ تو سائنس کو نہیں پتا، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آپ سائنس کو نہیں. دیکھیں، میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ ایک سائنس میں تھیوری جو ہے ملٹی ورس کی ہے کہ اس یونیورس کو کاز کیا دوسرے یونیورس نے، اس اعتبار سے جو میٹر ہے وہ انفینٹ ہے. جی یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں میتھمیٹکس یا کیلکولیشن میں آتا ہے. لیکن ٹھیک ہے. اس کے بگ بینگ سے یہ کہہ دینا کہ فرسٹ کاز جو ہے وہ گاڈ تھا، یہ ایک ہائپوتھیسس ہے. یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سن لیجئے ایک منٹ. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے گاڈ کے نان ایگزسٹنس کی ایک لاجک پیش کی کہ بھائی ہمیں نہیں پتا. ٹھیک. نہیں، جب ہم دیکھیں اگر ہم فرض کر لیں کہ فرسٹ کاز جو ہے وہ گاڈ ہے، فرض کر لیں. نہیں، ابھی وہ بعد میں کریں گے فرض. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، سن لیجئے اب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے نا. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے پہلے کیا تھا سائنس کو نہیں پتا. اگر ہم فرسٹ کاز کو گاڈ مان لیں تو یہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ گاڈ ہے، وہ کیا ہے. تو آپ کی لاجک یہ ہے نا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ وہ گاڈ، میں کیوں مانوں گاڈ. لاجک تو یہ ہوئی نا، سمپل سی بات ہے. جی جی بس اسی کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک، یہ لاجک ہے کہ مجھے نہیں پتا، اس لیے میں گاڈ کو کیوں، فرسٹ کاز کو گاڈ کیوں مانوں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو چیز آپ کو نہ پتا ہو وہ موجود نہ ہو؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتا رہا تھا پہلے کہ فرض کریں ہم فرسٹ کاز گاڈ رکھ لیتے ہیں. میں کسی حد تک میری عقل میں آتا ہے کہ فرسٹ کاز جو ہے وہ تھا اور کوئی چیز تھی. نہیں، پہلے اس پر آ جائیں. اس اصول کو پہلے ہم صحیح کر لیتے ہیں. کیا آپ کا نہ جاننا کسی چیز کے موجود نہ ہونے کی دلیل ہے؟ ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں جانتے اور وہ چیز پھر بھی موجود ہو. رائٹ. دیکھیں ابھی بات کرنے دینا، ایک بات کرنے. بات ہی تو کر رہے ہیں بھائی، بات ہی تو کر رہے ہیں نا. اصول کو ہمارے یہاں بات ہوتی ہے اصول کی بنیاد پر. تو پہلے اصول ٹیسٹ کر لیے جاتے ہیں، فارمولے سیٹ کر لیے جاتے ہیں. تو آپ کی بات یہ نکلی کہ آپ نہ بھی جانے تو بھی چیز موجود ہو سکتی ہے. رائٹ. جی ہو سکتی. ٹھیک ہے، اب آ جائیں آپ. اب آگے بات کرنے دیں. فرض کرتے ہیں کہ فرسٹ کاز گاڈ ہے. تو میں اسلامک بیک گراؤنڈ سے تھا، تو ہم نے فرض تو کر لیا کہ وہ گاڈ ہے. تو اسلام میں جو اس کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کیا یہ خدا کے الفاظ ہو سکتے ہیں جو بلینز آف گلیکسیز کا کریٹر ہے؟ یہ سارے ایموشنل آرگیومنٹ ہے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے فرض کر لیا کہ گاڈ ہے. اب اس میں ریشنل پرابلم بتائیں، ایموشنل پرابلم نہیں. ریشنل پرابلم بتائیں کہ اس میں کوئی پرابلم ہے ریشنلی. دیکھیں وہ گاڈ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسلام والا ہے یا کوئی اور ہے، کوئی ڈی سلطانی آرگیومنٹ آپ نے دے دیا ہمیں. وہ نام دیکھیں نا حضرت، آپ نام پہ غور کریں نا. یہ تو میں سوال کرنے لگا تھا، آپ نے ٹوک دیا. ایک قرآن مجید کی آیت کھولی ہے میں نے. نہیں، رک جائیے. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو یہ بات کرنے دیجیے مجھے، یہ کرنے دیجیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے بھائی. فرسٹ کاز جو ہے اس کے خدا ہونے میں، کریٹر ہونے میں کوئی ریشنل پرابلم ہے؟ ہاں، وہ بتائیں کیا ہے. دیکھیں وہ کیسے ہم مان لیں کہ وہ کوئی کانشیس بینگ تھی، اور وہ تھی تو وہ کہاں سے آئی نا. یہ بھی تو آپ کو پتا نہیں نا. آپ تو پہلے کہہ چکے کہ آپ کا نہ جاننا اس کے موجود نہ ہونے کی تو دلیل ہے ہی نہیں. بھائی آپ یہ کہیے مجھے نہیں پتا. پہلے کہہ چکے ہیں. ہاں نہیں پتا، لیکن 99 نہ پتا ہونے سے یہ کہاں لازم آیا کہ میں مانوں گا نہیں.
यानी ये तो आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है ना, यानी आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है कि मैं चूंकि जानता नहीं इसलिए मानता नहीं। एविडेंस नहीं है सर, एविडेंस ना होना किसी के मौजूद ना होने की दलील तो नहीं है ना। अब देखिए मैं 18 साल का हूँ, आप इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हो। अरे भाई रैशनैलिटी के ऊपर बात कर चल रही है, रैशनैलिटी के ऊपर। मैं रैशनैलिटी को मानता हूँ सच्चाई। अब देखो इतनी आसान करके मैं बात करता हूँ, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो आप रैशनैलिटी की बुनियाद पर खुदा जैसे कॉन्सेप्ट को, है ना, उसको आपने उस पर कैसे डिसाइड कर लिया कि खुदा नहीं है? बस मेरी अकल में नहीं आता इसलिए मैं नहीं मानता। अकल का कसूर है मेरे भाई, इलाज कराओ, अकल का कसूर है। अच्छा एक आयत है मेरे पास जी, अगर आप इसका जवाब आयत रखिए अभी अपनी जेब में, बात अकल की है। आपने कहा मेरी अकल में नहीं आ रही, तो हम अकल का इलाज करेंगे ना। अकल का इलाज आयत से नहीं होगा, अकल का इलाज होगा अकल से। लोहे को लोहा काटता है, आपका लोहा बिल्कुल बेकार है, हमारा लोहा हथौड़ा बरसेगा आपके लोहे। आप इसका जवाब दे दें, हो सकता है मैं इस्लाम में वापस आ जाऊं, क्योंकि कुछ आयत हैं ये सूरह फुस्सिलत की। मैं एक चीज आपसे कह देता हूं पहले ही कि जब आप ये बता देंगे ना कि मुझे खुदा के फर्स्ट कॉज के खुदा होने में, क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, जेन्युइनली आप इसका इकरार कर लेंगे ईमानदारी के साथ, तो मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना कि मुझे फर्स्ट कॉज के क्रिएटर होने में रैशनली प्रॉब्लम है, तो मैं किसी आयत पर आपसे क्यों बात करूं? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए बात सुने आप बात सुने ना। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी अकल में ये फर्स्ट काज आर्गुमेंट आता है कि कोई फर्स्ट काज होगा, हो सकता है वो खुदा, लेकिन हो सकता है आप ये कह रहे हैं, आप ये बताएं कि इसमें क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम है? नहीं है, नहीं है। तो ठीक है, उसके क्रिएटर होने में अब कोई रैशनल प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट कॉज खुदा हो सकता है, रैशनली कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं। चले जी अब आगे बढ़े। कुरान मजीद की आयत के बारे में जो सवाल उठाए जाते हैं जी, उनमें सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 9 से 12 तक इसमें बयान किया गया है जमीन और आसमान की तख्लीक के बारे में। चले वहीं चलते हैं, सूरह फुस्सिलत आप निकाले या मैं? मेरे पास यार एक बार बताओ। अच्छा ठीक है, आप 18 साल के? जी 18 साल के। आपको मालूम है मैं कितने साल से स्ट्रीम कर रहा हूँ? नहीं, आप तो काफी अरसे से आपने उस अवैस इकबाल के साथ की थी, उसको धो दिया था आपने। हम मानते हैं कि एथियस्ट है, नहीं। सुनिए, आपको मालूम है कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ कम से कम 4-5 साल 6 साल से तो लगातार हो रही है। उससे पहले 2017 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ इन मौजूआत पर। अभी 2025 है, 2017 में आपकी उम्र क्या थी? 17 में 7 साल पहले। अभी आप 18 को हो ना, 7 साल पहले आप 11-12। तो मेरे भाई इस सूरत के ऊपर, सूरह फुस्सिलत के ऊपर वीडियो में 17-18 में बना चुका। ठीक है, ये जो सवाल आप जिस वक्त आप गली में चड्डी पहन के क्रिकेट खेल लेते थे, उस वक्त मैं वीडियो बना रहा था इन मौजूआत के ऊपर, और मैं बात कर रहा था कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस सूरत में भी, सूरह फुस्सिलत में। आप ये तो कहेंगे ना कि भाई 6 आसमान है कि 8? नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा चलो आगे बात आप इसका जवाब दे दें, हो सकता है इस पर जो इख्तलाफ है मेरा वो शायद हट जाए। ठीक, रुक जाइए, मैं उस सूरत पे आप सबसे पहले चलता हूँ, सूरह फुस्सिलत। नहीं, मेरे पास लिखी हुई है, अगर आप नहीं मेरे पास भी है, आ जाए। ठीक है। जी बोले? हाँ बोले। इसमें कहो क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया और बुतों को उसका मुकाबिल ठहराते हो, वही तो सारे जहान का मालिक है। किसको? बुतों को, बुत आइडल्स। ये हारिस सुल्तान से लेकर आए आप ट्रांसलेशन इसकी? नहीं, ये तफसीर इब्ने कसीर। ये तर्जुमा क्या किया इसने? बुतों को कमाली हो गए। ला हौला वला कुव्वत वतजअलूना लहू अंदादा। हाँ चले आगे बोले।
اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کیا، سب 4 دن، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا۔ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین پہلے بنی اور ستارے بعد میں بنے۔ زمین پہلے بنی، اس میں یہ کنفیوژن ہے آپ کو کہ اللہ نے پہلے بولا کہ اس نے وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، کہ زمین کے اندر پہاڑ بنائے، اس میں برکت دی اور 4 دنوں کے اندر، اور اس کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ آؤ طوعاً و کرہاً، انہوں نے کہا ہم طوعاً آتے ہیں، فقضاہن 7 سماوات، اور اس نے 7 آسمان کا فیصلہ کر دیا 2 دن میں، قضاہن 7 آسمان کا فیصلہ کر دیا 2 دن میں۔ اچھا، اب یہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا، اور ہم نے، یہ جو واو ہے یہ کسی چیز کی ترتیب کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، یہ مطلقاً یعنی کسی دو ایونٹس ہوئے، ان 2 ایونٹس کو بغیر کسی ترتیب کے بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ بھئی آج ہماری اسٹریم میں پاکستانی ایتھیسٹ اور اسی طریقے سے گودی میڈیا آیا، وہ کیا نام تھا اس کا، گودی میڈیا والا۔ اب میں اور گودی میڈیا والا اس کا نام لے رہا ہوں بعد میں، پاکستانی ایتھیسٹ کا نام لے رہا ہوں پہلے، جبکہ ترتیب اس کی الٹ تھی، پہلے گودی میڈیا والا آیا پھر آپ آئے، لیکن میرا یہ جملہ ایبسولوٹلی ٹرو ہے۔ کیوں؟ جو لفظ اور ہے یہ ایونٹس کی ترتیب کو، آرڈر کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ایونٹس ہوئے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب اللہ نے یہ بات کر دی کہ بھئی 7 آسمان کو جو ہے ساری چیزوں کو پورے کو 7 دنوں کے اندر 7 سماوات، 7 آسمانوں کو 2 دنوں کے اندر ان کا فیصلہ کر دیا، اب وہ ایک نئی بات بتا رہے ہیں ایڈیشنل، کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین پہلے بنی پھر ستارے بنے، ترتیب کی بات یہاں ہو ہی نہیں رہی، واو کا لفظ ہے، فا نہیں ہے، سما نہیں ہے۔ دیکھیں لکھا ہے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو۔ یہ تو آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، میں اسی بول رہا ہوں واو۔ اچھا، پھر آسمان کی طرف، ہاں وہ ہوا ٹھیک ہے، فقط ثم استوى الى السماء، کہ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کو اس نے سجایا ستاروں سے؟ آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان ایگزسٹ کرتا تھا تو متوجہ ہوا ہے نا، اور وہ دھواں تھا، دے دیا، اور ان کو 7 سنیے ان کو 7 قرار دے دیا۔ یہاں ایک کرونالوجیکل آرڈر آ گیا، ٹھیک؟ مجھے یہ بتائیں کہ آگے جہاں قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ اس نے ستاروں سے سجایا، وہاں پر فا دکھتا ہے آپ کو پھر یا اس کے بعد؟ ایسا کوئی لفظ دکھ رہا ہے اردو ترجمے میں بھی؟ نہیں، اور لکھا ہے نا؟ جی اور لکھا ہے، اور لکھا ہے، اور ہر زبان میں اردو ہو وہ عربی ہو، جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں اور اینڈ یا واو عربی میں یہ ترتیب کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، یہ مختلف ایونٹس کو ایک ساتھ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ ایونٹس ہوئے، دیٹس آل۔ اس کی ترتیب کیا تھی اس کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ چلے پھر غور کروں گا میں اس پر۔ ہاں لیکن اب غور کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا اسلام میں واپس آ رہا ہوں میں۔ ہاں جی، اور اگر آپ ایک سوال کرنے دیں یا آپ کے پاس ٹائم، بولے لاسٹ کوشچن ہے، چلیں۔ ہاں، جو زیادہ تر بنو قریظہ کے واقعے پر سوال اٹھایا جاتا ہے، اوپر بھی ہماری ایک ویڈیو ہے بنو قریظہ کے تعلق سے، میری پوری ایک ویڈیو ہے، آپ ڈالیں گے خام خواہ وہ ریپیٹیشن ہو جائے گا نا، تو ایک آپ ڈالیں، میرا نام ڈالیں بنو قریظہ، وہ ویڈیو آ جائے گی انشاءاللہ، اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا چھوٹا سا کویسچن ہے کہ بنو قریظہ نے یعنی وعدہ خلافی کی تھی یا کیا کیا تھا انہوں نے؟ میں اگر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وعدہ خلافی تو اپنی جگہ ہے ہی، انہوں نے مسلمانوں کی تمام عورتوں کو قتل کرنے کا پلان کیا تھا، اور وہاں اس قلعے میں پہنچ بھی گئے تھے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم عورتوں کو رکھا ہوا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین بھی تھیں،
اگر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی بہادری اس دن نہ ہوتی تو کتنی عورتیں شہید ہو چکی ہوتی. یہ جرم تھا. چلیں ٹھیک ہے، میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں. چلیں جی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سچائی آپ کو کی ہدایت طرف ہدایت سچائی کی طرف سب کا راستہ اللہ آپ کو ہدایت. ہموار کرے. چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے.